دیکھو میرے بھائی، کم ہمتی یہ بری چیز ہے. کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی نہیں مرے گا انشاءاللہ اتنے آرام سے. کچھ تھوڑا سا برداشت کرنا سیکھیں. یہ کوئی مردانگی نہیں ہے کہ آپ کو پیاس لگنا شروع ہوئی تو اب پریشان ہو رہے ہیں کہ میں کس طرح توڑ دوں، کوئی بہانہ کر لوں، کوئی کیا کر لوں. کم ہمت آدمی دنیا میں کسی بھی کام کا نہیں ہوتا، نہ کم ہمت مرد اور نہ کم ہمت عورت. بعض خواتین پریشان ہوتی، بہت سخت روزہ لگ رہا ہے، بڑی مشکل، کل نہیں رکھیں گے، آج کیا کریں، سارا دن کیسے گزاریں. یاد رکھو، اپنے ضمیر کو مردہ کر کے زندگی گزارنے والا آدمی کبھی سکون میں نہیں ہوتا. غیرت پر اگر سودا کر لو نا، سمجھوتا کر لو، وقتی مزہ بہت ہے، مگر اللہ زندگی کا حقیقی سکون چھین لیتے ہیں. جب اللہ نے کہہ دیا فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو تمہیں روزہ رکھنا پڑے گا. جب کہہ دیا تو پیاس زیادہ لگ رہی ہے، کم لگ رہی ہے، بوریت ہو رہی ہے، مزہ آ رہا ہے، نہیں آ رہا، آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا. نہیں رکھو گے تو یاد رکھو یہ اسلام کا رکن ہے، جہنم کی آگ کے لیے تیار ہو جاؤ. پھر اس اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ جو پورے سال کھلاتا پلاتا ہے، رزق دیتا ہے، وہ ایک مہینہ اپنے بندوں سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ میری خاطر دن میں کھانا پینا چھوڑ دو. روزے تو اصل نام ہی مشقت اور محنت کا ہے. لوگ کہتے ہیں سردی میں رکھ لیں گے. بھائی اللہ تعالیٰ نے گرمیوں میں کیوں رکھ دیے پھر روزے؟ یہ اسلامی جو سال ہے نا، ان میں ایک بڑی حکمت کیا ہے کہ یہ سردی سے گرمی اور گرمی سے سردی کی طرف یہ مہینے کھسکتے رہتے ہیں، تاکہ ایک شخص کی زندگی میں نہ تو ہمیشہ گرمیوں کے روزے آئیں اور نہ ہمیشہ سردیوں کے. یہ بڑی حکمت ہے اس میں. اللہ چاہتے تو انگریزی حساب سے بھی روزے فرض کر سکتے تھے نا. بھائی اللہ میاں چاہتے تو کہتے جون کے روزے رکھا کرو، تو پاکستان والوں کا بیڑا غرق ہو جاتا، اور آسٹریلیا والے وہ بالکل اپوزٹ موسم ہوتا ہے جون میں، وہ پورے زندگی مزے میں رہتے، اور ہم پوری زندگی گرمیوں کے روزے رکھتے. اور جن ملکوں میں جون کے مہینے میں لمبے دن ہوتے ہیں، ان کا بھی بیچاروں کا بیڑا غرق ہو جاتا. ساری زندگی ان کو 20-20 گھنٹے کے روزے رکھنے پڑتے. آپ ڈائری لے کے بیٹھا کریں کلپ بنانے پر. جب بھی کوئی ایک ٹاپک ہوتا ہے نا، وہ ٹاپک بعض بڑے اہم ہوتے ہیں، وہ ذہن سے نکل جاتا ہے، کیا بولا تھا کیا نہیں تھا. تو یہ بعض موضوعات بڑے اہم ہوتے ہیں، اس پہ وہ بنتا ہی نہیں. اور لوگوں نے میرے بیانات سے الٹے سیدھے اوٹ پٹانگ چیزوں پہ کلپ بنا کے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ حکمت کیا ہے؟ اب ناروے میں 19-20 گھنٹے کا روزہ چل رہا ہے، لیکن اتنے ٹف ہوتے. لیکن جہاں ان کے روزے 20-20 گھنٹے کے ہوتے ہیں، وہیں 18 سال کے بعد 4-4 5-5 گھنٹے کے روزے ہوتے ہیں پھر وہ. تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے ان ملکوں میں رہنے والے لوگوں کو سہولت دیتے ہیں. میرے پاس وہاں سے بھی کالز آتی ہیں، ناروے سے، جرمنی سے. او بھائی اتنا لمبا روزہ کون رکھے گا، بہت ٹینشن ہے. ان کی افطاری اور سحری ایک ہی ہوتی ہے. بھائی ادھر افطاری کھائی، مغرب پڑی، فوراً تھوڑی دیر میں عشاء کا وقت شروع، اور جلدی جلدی کھا رہے ہیں، اور تراویح پڑی، اور بس وہی سحری ہو گئی. پھر اتنا لمبا روزہ آسان تھوڑی ہے 20-20 19-19 گھنٹے کے روزے رکھنا، لیکن رکھتے ہیں. اور آج سے نہیں رکھ رہے، مسلمان صدیوں سے ان ملکوں میں روزے رکھتے آ رہے ہیں. لیکن اللہ ان کو سہولت کیا دے دیتے ہیں کہ اسلامی مہینے کھسکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کھسک کھسک کے آہستہ آہستہ کہاں چلے جاتے ہیں. اب یہ گرمیوں کا روزہ ہے تو اللہ کے بندو یہ ہمیشہ نہیں رہے گا. ایک تو روزے ہمیشہ نہیں ہوتے. اللہ نے جہاں یہ کہہ دیا نا کہ تم پر روزے فرض ہیں، وہاں تسلی دے دی ایام معدودات، ساری زندگی کی ٹینشن نہیں ہے، چند گنے چنے دن ہیں، 29 یا 30، بس اس کے بعد پھر عید کے دن چھٹی، 11 مہینے پھر کھاؤ تسلی سے. تو اللہ خود تسلی دے رہا ہے کہ یہ مصیبت تمہارے اوپر ہمیشہ کے لیے نہیں ڈال دی میں نے، جس کو تم عذاب سمجھ رہے ہو. میں مانتا ہوں کہ گرمیوں کے روزے بڑے ٹف ہوتے ہیں، میں تو خود بھگت رہا ہوں. میرا جو شیڈول ہے رمضان میں بہت سخت ہے. تو مجھے آج صبح 9 بجے سے
صبح فجر کے بعد میں بیٹھا ہوا تھا, پیاس لگنا شروع, میں نے کہا لے بھائی ابھی سے شروع, سارا دن کیسے گزرے گا؟ بس گزر گیا, بچ گئے, زندہ ہیں آپ تو. پھر جب آدمی پیتا ہے افطاری میں تسلی سے پانی, اس کا اپنا مزہ ہے, رگیں تر ہو جاتی ہیں, کتنا مزہ آتا ہے. تو کسی بھی طریقے سے میرے بھائی بھوکا پیاسا رہ کے اپنا ٹائم گزار لو. کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے صرف دو لوگوں کو, مسافر کو اور بیمار کو. اس کے علاوہ نہ پریگنینسی میں اللہ نے عورت کو اجازت دی روزہ چھوڑنے کی, اگر بیمار ہو رہی ہے روزہ رکھنے سے پھر ایک الگ بات ہے. نہ فیڈ کرانے والی کو اللہ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی, فیڈ کرانے سے بیمار ہو رہی ہے یا بچہ بیمار ہو جائے گا, دودھ ہی نہیں آ رہا, وہ ایک الگ بات ہے, پھر چھوڑ. باقی کسی کو بھی گرمی کی شدت ہو, ٹینشن ہو, پریشانی ہو, نہ روزہ آپ, کیونکہ اسلام کا رکن ہے, اس کے بغیر اسلام کی عمارت قائم نہیں ہو سکتی. دیکھو اسلام کے کتنے ارکان ہیں. مجھے ایک صاحب کی بات بڑی پیاری لگی, ایک وہ بڑے لبرل سے تھے, کہتے ہیں یار میں دین پہ اتنا نہیں چلتا لیکن میں سوچتا ہوں اسلام کے 5 ارکان کو تو پورا کر کے جاؤں میں دنیا سے, اسلام کے 5 ارکان تو پورے کروں, عمارت تو قائم ہو, قیامت کے دن پتہ تو چلے گی یہ مسلمانوں کا بچہ تھا. یہ ارکان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کے بغیر آپ مسلمانوں کی فہرست میں شامل ہو ہی نہیں سکتے. بھائی رکن کے بغیر کمیٹی کا تصور ہے؟ ارکان غائب ہیں کسی کمیٹی کے, تو کمیٹی تو ہے ہی نہیں. نماز کے ارکان ہوتے ہیں قیام, رکوع, سجود, ان میں سے ایک بھی رکن فوت ہو جائے تو نماز نہیں رہتی. تو اسلام کے 5 بیسک احکام ہیں, جو یہ وہ ارکان ہیں کہ جو مسلم کو غیر مسلم سے ممتاز کرتے ہیں. بھائی مسلم میں اور غیر مسلم میں کیا فرق ہے بتاؤ؟ مسلمانوں کی غیر مسلم کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں, تو مسلمانوں کی کتنی ہوتی ہیں؟ 4 آنکھیں ہوتی ہیں کیا؟ بولو نا بھائی. تو اس سے پتہ چلے گا کہ یہ مسلم ہے. وہ بھی 2. کتنی ناک ہوتی ہے ہندوؤں کی؟ 1. تو مسلمانوں کی کتنی ناک ہے؟ ہندو کے کتنے کان ہوتے ہیں؟ ہمارے بھی کتنے ہیں؟ ان چیزوں میں تھوڑی پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہندو کا. بنیادی چیز کیا ہے کہ مسلمان جب فجر کی اذان آتی ہے حی علی الصلاۃ تو بستر چھوڑ دیتا ہے, اور ہندو اور عیسائی پڑا ہوا سوتا رہتا ہے. وہ وضو کر کے سجدہ کرتا ہے اللہ کے سامنے, عصر میں بھی, مغرب میں بھی, عشاء میں بھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ مسلم ہے. اسی طرح مسلمان پوری زندگی میں 1 مرتبہ لازمی بیت اللہ کی زیارت کرتا ہے, زندگی میں 1 مرتبہ. کتنا آسان بنایا اللہ نے دین کو, اگر وہ بھی پیسے ہیں جیب میں. اور تیسری بات کیا ہے, بلکہ دوسری نماز کے بعد دوسری بات ہے زکات. یہ بھی اسلام کا کیا ہے؟ تو وہ صاحب کہنے لگے یار میری نمازیں رہ گئی تھیں تو میں چاہ رہا ہوں مرنے سے پہلے ساری نمازیں قضا مکمل کر لوں تاکہ اسلام کا ایک بہت بڑا رکن کیا ہو جائے؟ پورا. دوسرا رکن ہے زکات. تو وہ بہت آسان ہے, سال میں 1 مرتبہ 2.5%, 1 لاکھ پہ 2,500 روپے, وہ سال میں 1 دفعہ دینا ہوتا ہے. وہ بھی آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. تیسرا ہے حج. حج بھی زندگی میں, اور وہ بھی ہر ایک پر نہیں ہے, جس کے پاس کھلا پیسہ ہو جا سکتا ہے. زکات بھی ہر ایک پر نہیں ہے, تو صرف نماز ہر ایک پر ہے اور روزہ ہر ایک. تو ایک نماز ہے اس کو کر لو بھائی, اور ایک کیا ہے؟ اور روزہ نماز سے آسان ہے, اس کو تو فوکس کرو پہلے, کیونکہ نماز کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ, بڑی مشکل چیز ہے. کیوں؟ ساری زندگی پڑھنی پڑتی ہے, سوائے ان لوگوں پہ جن پر اللہ کا خوف ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ان پر مشکل نہیں ہے, لیکن عام آدمی پر کیا ہے؟ نماز مشکل ہے, کیونکہ کنٹینیو پوری زندگی. روزے اتنے مشکل نہیں ہیں جتنے نظر آتے ہیں, اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ایام معدودات, پوری زندگی تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ رکھتے رہو بھائی, 29 دن رکھ لو, اور اس میں بھی تمہاری زندگی میں 2 دفعہ گرمیوں میں آئیں گے, وہ ٹینشن والے ہوں گے, اور زندگی میں 2 دفعہ سردیوں میں آئیں گے, وہ تو بہت حلوے کی طرح آسان ہوں گے. دسمبر کے روزے بھی ہم نے رکھے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا تھا. اتنی لمبی راتیں ہوتی تھیں کہ آپ نے جناب صبح 6:45 بجے تو 6:15 بجے تک تو سحری چل رہی ہے, 6 بجے سے لے کے شام 6 بجے پھر افطار ہو گیا. 12 گھنٹے کا روزہ, وہ بھی ٹھنڈا ٹھاٹ, اور پھر شام 6 بجے سے لے کے صبح 6 بجے تک 12 گھنٹے ہیں آپ کے پاس کھانے کے. ہمیں یاد ہے ہم تراویح سے 8:45-9 بجے فارغ ہو جاتے تھے, اس کے بعد پھر کھاتے رہو, اور سردی میں کھانے کا بھی مزہ آتا ہے, وہ تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا.
تو زندگی میں 2 مرتبہ کیا ہوتا ہے رمضان آپ کی زندگی میں گرمیوں میں، یعنی 2 مرتبہ کا مطلب یہ کہ 2 ایسے موقع ملتے ہیں جس میں رمضان چند سال تک، بولو بھائی، گرمیوں میں آتے ہیں. اور ابھی کتنے آدھے تو ہو گئے نا، ابھی وہ ہماری زندگی میں جو آنا تھا، اب صرف 6 سال مزید گرمیوں میں آئے گا. 6 سال برداشت کر لو، اس کے بعد پھر ٹھنڈ میں آنا مارچ میں، 6 سال کے بعد مارچ میں آنا شروع ہو جائے، وہ بالکل معتدل ہوں گے. اور 9 سال کے بعد خاندانی سردی، پھر پتہ ہی نہیں چلے گا روزے کا. کتنا آسان اللہ نے رکھ دیا، ہمیشہ کے لیے جون جولائی کے نہیں رکھے. 36 سال کے بعد روزہ ریپیٹ ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ 36 سال کے بعد اسی موسم میں آتا ہے جس میں 36 سال پہلے آیا تھا. تو انسان کی زندگی میں 36 سال 2 دفعہ ہی آتے ہیں، وہ بھی بشرطے کہ ہم میں سے ہر شخص کے مقدر میں زندگی ہو، ورنہ کوئی پتہ نہیں آخری رمضان ہو کون بچے گا کون مرے گا. تو اس لیے ہمت کم ہمتی. مجھے بہت غصہ آتا ہے جب ہٹے کٹے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یار برداشت نہیں ہو رہا میرے سے، برداشت نہیں ہو رہا. تھپڑ مارو جا کے کم وقت کو، کم ہمت ہو گئے ہیں بالکل ہی. کچھ نفس کے خلاف اور کچھ اپنی خواہشات کے خلاف کرنے کی قوت ہی ختم ہو گئی ہے. کیا کرو گے دنیا میں؟ سروائیو کیسے کرو گے؟ انسان کو دنیا میں کچھ بھی کرنے کے لیے نا اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے. ساری خواہشات کسی کی بھی پوری نہیں ہوتی. اس لیے ہمت کر کے روزے رکھیں، دل لگے نہ لگے. میں بار بار کہتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوتا، پڑ جاؤ آرام سے، کروٹیں لیتے رہو، ٹھنڈے پانی سے نہاتے رہو، بیٹھے رہو، مری چلے جاؤ. اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے، کہاں جا کے بہت سے لوگ پنجاب کے پیسے والے ہیں لیکن رمضان کے روزے نہیں چھوڑتے، تو وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ مری چلے جاتے. ٹھیک ہے، اللہ نے اگر پیسہ دیا، لیکن روزہ چھوڑنے کی میرے بھائی اجازت نہ چھوڑنے کی نہ توڑنے کی. سستی نہیں کرنی ہے اس میں. رہا یہ مسئلہ کہ مزدور کیسے رکھے گا، یہ مسئلہ میں بار بار بتا چکا ہوں. تو ایک عالم مزرن، میں نے یہ 2-3 دن سے تھوڑا سا یہ کلپ دیکھے، یہ جو لائیو شو چلتا ہے نا ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کا، اس میں کچھ علماء بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں آپس میں بحث. اس میں ایک عالم یہ کہہ رہے تھے کہ مزدور کے لیے جو ہے نا سخت مجبوری ہے تو روزہ چھوڑنا جائز ہے. اور ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے نہیں مزدور روزہ نہیں چھوڑ سکتا. تو دوسرے نے کہا کہ یہ جو مولوی صاحب کہہ رہے ہیں نا جو مزدور روزہ نہیں چھوڑ سکتا، یہ ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، یا ذرا اس مزدور کی جگہ جا کے کھڑے ہوں پھر یہ فتویٰ دیں. تو یاد رکھو، ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھ کے بھی وہی بات کی جائے گی جو شریعت کی ہے، اور دھوپ میں بیٹھ کے بھی وہی بات کی جائے گی. جو کوئی مفتی ایئر کنڈیشن روم میں بھی بیٹھا ہو تو وہ یہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ مزدور روزہ چھوڑ سکتا ہے. مزدور کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے، اور اللہ نے یہ عرش پہ بیٹھ کے قانون بنایا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قانون ہے. مفتی چاہے اے سی میں بیٹھے، گدے پہ بیٹھے، ٹھیک ہے، وہ اپنی طرف سے مزدور کو رعایت، کیونکہ روزہ مزدور مفتی صاحب کے لیے نہیں رکھ رہا، کس کے لیے رکھ رہا ہے؟ تو لوگوں کے اوٹ پٹانگ کمنٹس ہوتے ہیں. تو ایک مولوی صاحب یہ کہنے لگے کہ بھائی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں صحابہ کو ایک موقع پہ روزہ توڑنے کا حکم دیا، جہاد کا سفر تھا، بے ہوش ہو رہے تھے صحابہ، تو آپ نے سب کو حکم دے دیا روزہ توڑ دو، خود بھی آپ نے پیالہ پیا، اور پھر بھی جنہوں نے روزہ رکھا تو آپ نے فرمایا کہ آج کے دن جنہوں نے روزہ توڑا وہ زیادہ اجر ملا، اور جنہوں نے رکھا ان کو اجر کم ملا. تو جب اس موقع پہ نبی نے اجازت دے دی تو اس کا مطلب ہے کہ اتنی ٹینشن اسلام میں، بولو بھائی، نہیں ہے. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث کی روح کو نہیں سمجھتے. اپنی طرف سے ایسے قیاس کرنا، قیاس کے بھی کچھ شرائط ہیں، اس اصول ہیں جو مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑا ہے سفر میں. سفر میں تو روزہ ویسے بھی واجب، بولو بھائی، نہیں ہے. اور دوسرا سفر بھی جہاد کا تھا. اگر اس طرح سے معاملہ ہوتا اور صحابہ بے ہوش ہو کے گرنے لگتے، شکست کا اندیشہ تھا. جہاد ایسی چیز ہے جس میں اتنا اس قدر چھوٹ دی گئی ہے کہ اگر دشمن آپ کے مسلمان لوگوں کو قیدیوں کو ڈھال بنا لے تو فقہا کہتے ہیں کہ ان کو بھی قتل کرنا جائز ہے. نہیں یاری بات بھائی، آپ دشمن سے لڑ رہے ہیں میدان جہاد میں، گولیاں چلا رہے ہیں، تیر پھینک رہے ہیں، انہوں نے جو مسلمان قیدی تھے نا وہ اپنے آگے ڈھال بنا دیے. کیا کر دیے؟ ڈھال بنا دیے. اب آپ ان کو کیسے مارو گے؟ لیکن نہیں مارو گے تو فتح کس کی ہو جائے گی؟ ان کی. اس لیے فقہا نے دیا کہ مار دو. فقہا نے کیا کیا کہ کیا فتویٰ دیا؟ مار دو. نیت یہ کرو کہ میں اس دشمن کو مار رہا ہوں لیکن مجبوراً مسلمان ڈیلیٹ ہو رہا ہے تو
रुक थोड़ी सकते हैं, क्योंकि मैदान जंग में अगर शिकस्त हो गई फिर जो आपको वो गाजर मूली की तरह काटेगा और आपकी इस औरतों की इज्जतों से खेलेगा, वो नुकसान बोलो भाई बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नुकसान है। तो जिहादी सफर को आम सफर पे भी कयास नहीं किया जा सकता और हालत हजर को सफर पे तो बिल्कुल भी कयास नहीं किया जा सकता। तो अल्लाह ताला ने जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो सही बात है, जो फुकाहा बयान करते हैं, इसलिए मैं कहता हूं कुरान और हदीस को हकीकी मानों में फुकाहा ने समझा है। आपकी अपनी राय का एतबार, हर आदमी कुरान और हदीस का लेबल तो लगा रहा है, मगर जरूरी नहीं कि वो अवाम के पास इल्म नहीं है, वो दो चार रिवायतों और दो चार वाकयात को देख के मुतासिर हो जाते हैं कि मजदूर चाहे कितनी सख्त टेंशन में हो उसको रोजा छोड़ने की इजाजत बोलो भाई नहीं है। अब सवाल पैदा होता है वो करेगा क्या, क्योंकि मुफ्ती साहब तो एयर कंडीशन में बैठ के फतवा दे रहे हैं, वो उस मजदूर की जगह जाएं तो वो भी यही कहेंगे कि छोड़ दो। नामुमकिन है ना उसके लिए तो रखना, इतनी गर्मी में जो कुदाल चला रहा है वो तो 1 घंटे में बेहोश हो जाएगा। उसका मसला ये है कि पहले तो वो ये कोशिश करे कि दिन के वक्त में ऐसा मेहनत मजदूरी वाला काम ना करे। वो रात को मैंने देखा है बहुत से पठान मजदूरों को रोजे नहीं छोड़ते। पठान मजदूर, एक बड़ी प्यारी बात है इन लोगों में, ना नमाज छोड़ेंगे ना रोजा छोड़ेंगे। इसलिए मैं तलाश करता हूं पठान मजदूर ज़कात देने के लिए रमजान में तलाश करता हूं, और हराम खोर जो रोजा खोर मजदूर होते हैं ना उनको नहीं दिया करो, कम वक्तों को। और याद रखो रमजान में, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ पठान ही रखते हैं, बाकी सारे मुसलमान नहीं, बाकी भी रखते हैं, लेकिन पठानों में देखा सब रखते हैं, बाकी भी रखते हैं, लेकिन पठानों में 100% रखते हैं, बाकियों में 100% नहीं रखते। तो एक बात यहां ये भी मसले की आ गई कि ये बात खूब समझ लो कि जो मजदूर आपके घर में काम कर रहा है और रोजा नहीं रख रहा, उसको खाना खिलाना पानी पिलाना आपके लिए जायज बोलो ना यार नहीं है। लोग खाने बना बना के दे रहे होते हैं उसको, ये अल्लाह की खुली नाफरमानी है, इस्लाम का रुकन है। आप गुनाह में किसी के साथ शिरकत, उससे बोलो रोजा रखो, नहीं रखने तो जाओ अपने खर्चे पे जाके खाओ। अगर बीमार है फिर एक अलग बात है, बीमार है तो खिला सकते हैं, वो तो वैसे भी किसी को भी खिला सकते हैं। बीमार नहीं है उसको बोलो आपको रोजा रखने छोड़ने की इजाजत नहीं थी। लेकिन लोग क्या कर रहे होते हैं, हमारा मजदूर है, खिलाओ पिलाओ चाय भी पिलाओ ताकि दिल जमी के साथ काम कर सके। बल्कि बास फैक्ट्रियों में तो नालायक लोग चाहते हैं कि मजदूर रोजा न रखें। तो ये सब अल्लाह के गजब को दावत देने वाली बातें हैं। इस कायनात का हकीकी खालिक अल्लाह है। हाँ, मैं यस कर रहा था कि मजदूर करेगा क्या, तो मजदूर ये करेगा या तो रात के वक्त, और अगर ये मुमकिन नहीं है तो छुट्टियां ले ले रमजान में। ये भी मुमकिन नहीं है कि छुट्टियां लेके दिहाड़ी नहीं बनेगी, घर में खाने के लाले पड़ जाएंगे, तो फिर वो रोजा रखेगा। और अगर ऐसी कंडीशन उसकी रोजे के दौरान होती है कि बेहोश होने लगता है या चक्कर आने लगते हैं, बीमार होने लगता है, तो फिर बीमार आदमी को रोजा तोड़ने की बोलो भाई इजाजत। इसलिए फुकहा ने जो कुरान और सुन्नत को समझा है ना, ये अपनी अकल नहीं इस्तेमाल कर रहे, ये कुरान कह रहे रोजाना रोजा रखे, रोजाना तोड़ दे, गुनाह नहीं है, छोड़ेगा तो गुनाह होगा। अब लोग कहते हैं कि जब रख के तोड़ना ही है तो रखने की क्या जरूरत, तो फिर ये आपकी अपनी अकल है जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। क्योंकि कुरान क्या कह रहा है कि मरीज और मुसाफिर छोड़ सकता है, इसके अलावा नहीं। रखेगा, जब ये कंडीशन बन गई तो तोड़ देगा, बल्कि वो खुद नहीं तोड़ रहा तो आप तोड़वाएं उससे जबरदस्ती। नहीं आ रही बात, बेशक रोजाना तोड़ दे, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि उसने यहां भी अल्लाह के हुक्म को फॉलो कर रहा है और तोड़ने में भी किसके हुक्म को। क्योंकि बीमार आदमी हो और जान पे बन जाए तो सिर्फ तोड़ना जायज नहीं है बल्कि तोड़ना वाजिब है, क्योंकि जान बचाना पहले फर्ज है। तो हम नहीं कह रहे कि वो मर जाए और शाम को उसकी लाश उठे, ये नहीं कह रहे हम ये कह रहे हैं कि रखेगा रोज